کراچی کے ہیں، کچھ پنجاب کے ہیں، کچھ کشمیر کے ہیں، مختلف ایریوں کے لوگ ہیں. تو ہمارے قبیلے کے بندے نے بولا تھا یہ بچہ کیا حفظ کر کے آئے گا، یہ حفظ کر کے آئے گا میں اپنا ناک کٹا دوں. تو مجھے شروع سے حفظ کرنے کا بہت شوق. گاؤں میں کشمیر میں جو مطلب نیلم کے ایریا، لوات کے ایریا، دواریاں کے ایریا، پنجگراں سے پیچھے پیچھے جو پٹکا ہے، جو کشمیر کے لڑکے میری بات سمجھ جائیں گے، اس کے پیچھے پیچھے پہاڑوں پہ جو مزارات ہیں نا، میں حفظ قرآن کرنے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے ان تمام بزرگوں کے مزار پہ. اور آج میں چڑھ نہیں سکتا، میری کمر میں تکلیف، اور میں سب جگہ گیا. ابو بھیجتے نہیں تھے، برادری میں بنتی نہیں تھی، باپ دادا سارے وڈیرے ہیں. میں سیاستدان کا بیٹا تھا، میں یا اللہ یہ بھیجیں گے نہیں، وہ مولویوں کو مارتے تھے گاؤں میں. تو میرے بیٹے اس طرح حفظ کیا. صابن کی ایک چاکی ملتی تھی، ریڈ صابن اپنا بولتے تھے اس کو، ہمارے یہاں کشمیر میں ڈنڈا صابن بولتے ہیں، ادھر پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. بالکل ریڈ بھی نہیں ہوتا، کچھ ریڈ کچھ یلو سے ملتا جلتا ہوتا ہے نا. وہ ایک صابن ملتا تھا ہفتے میں، 15 دن میں نہانے کا ایک صابن ملتا تھا. میرے بیٹے میں اس باپ کا بیٹا ہوں اور جس کے پاس بہت زمین ہے کشمیر میں. مفتی سب دیکھ کر آئے، جو دوست تھوڑا بہت ان کو پتا ہے. لیکن میں پڑھنے آیا تھا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے. میں خط لکھتا تھا تو میرے والد کے پاس میرا خط 20 دن بعد پہنچتا تھا. والد صاحب جواب دیتے تھے تو 20 دن کے بعد آتا تھا جواب. سو بیٹے مدرسے میں کاری مارتے بہت تھے. اب آپ کو تو ایک شفیق بندہ ملا ہوا، خدا کی قسم. کاری مارتے بہت تھے. میں نے جن استادوں سے حفظ کیا نا، آپ میں حفظ والے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پتہ کیا کرتے تھے؟ ایک استاد وہ بہت سارے تھے، 14-15 استادوں سے میں نے قرآن حفظ کیا. میری قرآن کی ذات کراتے میں 14 جانتے. ہر قاری نے اپنے اسٹائل سے پڑھایا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک استاد آئے، وہ صبح صبح تہجد کے وقت نا، تہجد کے وقت حفظ میں میری تہجد نہیں چھوٹی، حفظ میں بخدا تہجد نہیں چھوٹی. ایزی حفظ میں نا تہجد نہیں چھوٹی. فجر کی جماعت تو چھوڑیں آپ. اور میں حفظ میں سبق کب سناتا تھا، آپ کب سناتے ہیں مجھے نہیں پتا. فجر کی اذان سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے. پھر پہنچ گیا قال علم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. یہ ایک صفحہ یاد نہیں ہوا 8 دن. جو قاری صاحب نے دھویا وہ مت پوچھے، پھر بھی یاد نہیں ہوا. تو سردیوں کی راتیں تھیں میرے بیٹے، رات کے 2 بجے انہوں نے میری قمیض اتاری. اس وقت میری عمر 12 سال، آج میری عمر 43 سال ہے. میری قمیض اتاری انہوں نے، مجھے مسجد کی چھت پہ کھڑا کیا کہ جب تک یاد نہ نیچے نہیں تو نہ چھت ہے مسجد کی. رات کو وقت ہے بیٹے، اندھیرا ہی اندھیرا، معمولی سی روشنی ہے کہ قرآن پاک میں لفظ نظر آ رہے ہیں. 1-1.5-2 گھنٹے میں کھڑا رہا، میرے ہاتھوں میں قرآن جام ہو گیا. تو فریز نہیں ہوتا بندہ کل بھی جام ہو، میرے ہاتھ جام ہو گئے. شلوار تو تھی بیٹے، پھر میں قمیض پہن نہیں سکا. آپ کو یقین کریں کپڑے بھی ہیں آپ کے پاس خوبصورت ہے، ماما ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے بیٹے. آپ کے پاس جوتے بیٹے، ہمارے پاس جوتے نہیں تھے. یقین کریں گے یہ شلوار پھٹ جاتی تھی، ویڈیو بند نہیں ہے، میں بات کر نہیں سکتا. تو میں شرمگاہ چھپاتا تھا. جس کے باپ کی زمین کا گھاس کاٹنے کے لیے 100 لوگ گاؤں میں ہوتے ہیں، مکئی کاٹنے کے لیے 200 لوگ ہوتے ہیں. اس کے بیٹے کو کراچی پڑھنے کے لیے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور کپڑے نہیں تھے، اذان ہو رہی تھی. لیکن ہم پڑھنے آئے تھے. امام مالک مدینے پڑھنے آئے نا. آپ کو پتا مدینے میں ہاتھی آیا ہوا تھا، آپ نے سنا ہوگا استادوں سے. مدینے میں ہاتھی آیا. ہاتھی مدینے میں نہیں ہوتا تھا. اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے، بولے آمین. ہاتھی نہیں ہوتا تھا. امام مالک پڑھنے کے لیے آئے مدینے. تو استاد پڑھا رہے تھے، جیسے مفتی صاحب آپ کے لیے فکر مند ہوتے ہیں یا آپ کے ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں. تو مدینے میں ہاتھی نہیں ہوتے، جیسے زرافات کو نظر نہیں آئے گا نہیں ہوتے نا، دوسرے ملک میں ہوتے. کہیں سے مدینے میں ہاتھی آیا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استاد پڑھا رہے تھے، وہ سامنے بیٹھے تھے. استاد نے کتاب بند کی، جیسے بخاری چل رہی ہے، موطا امام مالک چل رہی ہے، ہدایہ چل رہی ہے، قرآن کوئی بھی فقہ کی کتاب استاد پڑھا رہے تھے. استاد نے کہا بیٹا بند کیا میں نے، جائیں ہاتھی دیکھ کر آئیں. سارے بچے، جیسے ابھی آپ کو چھٹی دیں آپ سب بھاگ جائیں. طالب علم ہوتے نا، پڑھنے کا دل کم، چھٹی کے لیے زیادہ. سارے بچے چلے گئے، ایک بچہ نہیں اٹھا بیٹے. استاد نے پوچھا بیٹا آپ نے کبھی ہاتھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں دیکھا. دیکھنا ہے؟ ہاں دیکھنا بھی ہے. دل کر رہا ہے؟ ہاں دل بھی کر رہا ہے. پھر گئے کیوں نہیں؟ کہا جی استاد جی میری ماں نے مجھے ہاتھی دیکھنے نہیں بھیجا، میری ماں نے مجھے پڑھنے بھیجا. میری ماں نے مجھے ہاتھی دیکھنے نہیں بھیجا، میری ماں نے مجھے پڑھنے بھیجا. اور آپ جو دیکھو جو بڑی کلاس کے بچوں میری بات سمجھ جائیں گے، جو ہاتھی دیکھنے گئے تھے نا
ان کا میں سے کسی کا نہیں پتا وہ کون کون لوگ تھے. ان کا نام کیا ہے؟ جو ہاتھی نہیں دیکھنے گیا تھا نا اس کا نام حضرت امام مالک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو تماشا دیکھنے گئے تھے ان کا نام نہیں پتا دنیا کو. لیکن جس نے تماشا نہیں دیکھنا، دل بھی تھا، ارادہ بھی تھا، نیت بھی تھی، بٹ اس نے کہا نہیں، ماں نے پڑھنے بھیجا، ہاتھی دیکھنے نہیں بھیجا. سو میرے دوستوں، آپ کو بھی ہاتھی دیکھنے نہیں بھیجا، آپ کو بھی کھیلنے کودنے خدا کی قسم نہیں بھیجا. یہ وقت یوں گزر جائے گا. میں اپنی کلاس کا نالائق ترین طالب علم تھا، میں آپ کو جھڑلے سے بتا رہا ہوں. بابوزو ہو، دیکھو مسجد میں نماز ہو رہی ہے، لیکن میں بچہ کیسے میں آپ کو بتا دیں. میں حفظ کرنے کے بعد معرفت قرآن میں آیا تجوید پڑھنے کے لیے، تو قمر الاسلام سے پورا گینگ آیا، جتنے گاؤں کے لڑکے تھے، کچھ یہاں اردو اسپیک دوست تھے، کچھ سرائکی بولنے والے تھے، کچھ پٹھان تھے. 20-25 ایک ساتھ معرفت قرآن میں آئے. تجوید سے لے کے دورہ حدیث تک مجھے نہیں پتا یہاں صفائی کیسے ہوتی ہے. خدا یہ قسم باتھ روم خود ہوتے تھے. پورے مدرسے کو ہفتے میں 3 دن سرف سے بند ہوتا تھا، پورے دارالعلوم کو. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا مسجد میں، خدا کی قسم. ہمارے ہوتے ہوئے جب تک ہم مدرسے میں رہے، ہمارے مدرسے والوں کو بھنگی نہیں نہ بننا پڑا. خدا کی قسم بھنگی بھی خود تھے، مدرسے کے باتھ روم خود ہوتے تھے، مسجد کا وضو خانہ میں خود ہوتا تھا. اتنی فری اذانیں دیں، اتنی لوگوں کی طرف سے نمازیں پڑھائیں، جمعے کی تقریریں کی. تقریر کی آج بھی الحمدللہ پیسے نہیں مانگتا، اللہ کا بہت کرم. دیکھو یہ پھر اللہ نے اچھے دوست دی، عزت دی. تو وہ بچہ جس کو گاؤں سے بھیجا کہ یہ ناک حفظ کرا کے آئے، تو ہم ناک کٹاتے ہیں جس کو پڑھنے کے لیے کتاب نہیں ہے. ہم کشمیر سے آئے نا، تو ہمارے دیہاتوں میں قرآن کہاں رکھتے تھے بتائیں؟ یاد آیا؟ یہاں رکھتے تھے. تو استادوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا استاد جی ہمارے گاؤں میں نا یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کو سر پہ رکھتے ہیں کہ اس کی رسپیکٹ ہے، اس کا احترام ہے. استادوں نے بتایا پتر سر پہ نہیں رکھتے، قرآن سینے سے رکھتے. کپڑے پہننے سے کھائے بیٹے، آج کپڑے بھی ہیں، آج جوتے بھی ہیں میرے بیٹے، لیکن وہ وقت نہیں ہے جو اللہ نے وقت چلا کے. مدرسے کی پوری گلی ہم دھوتے تھے. ربیع الاول میں پورا مدرسہ جھنڈیاں سب ہم خود لگاتے تھے. اور آپ یقین کریں مفتی صاحب تو، اور پھر استادوں کی مار بھی کھاتے تھے یار. استادوں کے کپڑے خود دھوتے تھے، خدا کی قسم. جوتے خود پالش کرتا تھا میں. 6 جوڑے تھے میرے علوم عربیہ کے استاد کے، 6 جوڑے جو کتابیں پڑھاتے تھے، جو ہدایہ پڑھاتے تھے نا، ہدایہ، ان کے 6 جوڑے تھے. جو عربی ادب پڑھاتے تھے، جو بڑی درجے کے بچے ہیں، جو عربی ادب پڑھاتے تھے، ان کے 4 جوڑے تھے اور 6 واسکٹ تھے. کون سا سوٹ استاد نے پہننا یہ میری مرضی ہوتی تھی، کون سا امامہ پہننا یہ میری پسند ہوتی تھی. بیٹے دھوتا خود تھا، استری خود کرتا تھا، پالش خود کرتا تھا. ایک اور بات بتاتا ہوں، ویڈیو ادھر موڑنا، میری طرف نہیں موڑنا. یہ میرا انگوٹھا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے اپنے استادوں کے پاؤں کو اپنی زبان پھیری ہے انگوٹھوں کے ساتھ. آپ نے پھیری ہے؟ ایک رات ان کی طبیعت خراب تھی، مفتی صاحب بہت بیمار تھے، آپریشن ہوتا تو میں پاؤں کو تیل لگا. وہ میرے بڑے محبوب تھے، تو مجھے لگا وہ سو گئے، تو میں نے اپنی زبان پھیری ان کی دونوں انگوٹھوں کو. تو میں نے کہا یا اللہ جتنے علم تو نہیں اس کو دیا نا، جو تقویٰ تو نہیں اس کو دیا، یہ تھوڑا سا تم مجھے دے دینا کہ میرے دل میں لالچ دیا نہ آئے، یہ اخلاص مجھے دے دینا. میں سمجھا وہ سو رہے. انہوں نے آنکھیں بند کی. ان کی وہ استاد ہوتا ہے نا، باپ ہوتا ہے. اصل باپ وہ نہیں ہوتا بیٹے. حضور نے فرمایا تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس نے پیدا کیا، ایک وہ جس نے بیٹی دی، ایک وہ جس نے علم دین پڑھایا. اس کا رتبہ بڑا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یا اللہ یہ جو اس شخص کو علم دی ہے نا، جو تقویٰ دی ہے، جو اخلاص دی ہے، یہ تھوڑا سا مجھے دے دے، میں اس کے پاؤں کو چھوٹا. میں ان کو کہتا تھا آپ جب کبھی کسی کو مرید کرے نا، آپ کا پہلا مرید میں ہوں. وہ مرید کسی کو نہیں کرتے. میرے بیٹے اتنا مدرسہ دھویا. مدرسے کا فطرانہ آپ کرتے نہیں کرتے مجھے نہیں پتا. مفتی صاحب 50 لگاتے ہوں گے آپ کی، پتہ نہیں کتنے آپ شارٹ ہو جاتے ہیں. اللہ کو میرے بیٹے تقریباً افطاریاں دیوبندیوں کی مسجدوں کے دروازے پر ہوتی تھی. آپ تو اپنی مسجد میں نہیں جاتے ہوں گے، میں دوسرے مسجد کے گیٹ پہ کھڑے، شکل و صورت سے گورج جگہ تھا نا، وہ سب مجھے پٹھان سمجھتے تھے، بولتے کچھ نہیں. پھر دوسرے مسجد کی مسجد کے سامنے ٹیبل لگاتا تھا بیٹے، وہیں کسی نے سموسہ دے دیا، پانی دے دیا، افطار کرتا تھا. مدرسے کے چندہ میں اس طرح کرتے تھے. اور باقی مجھ سے قابل بچے تھے، وہ چندہ نہیں کرتے تھے بیٹے، استادوں کی خدمت نہیں کرتے تھے، الٹی سیدھی بکواسات کرتے تھے. کہ
ہاتھی دیکھنے گئے گھوم گئے، میں کل بھی نہیں گھوما، میں آج بھی نہیں گھوما. اور پھر بات کو ختم کروں نا، اس لیے یہ وقت آپ کو زندگی پھر نہیں دے گی. بیٹا سب کو دکھانا، سارے بچوں کو دکھانا، یہ زندگی آپ کو پھر موقع نہیں دے گی میرے بچوں. اللہ آپ کو قرآن کا سچ آنے بنائے، بولے آمین. دین مصطفیٰ کا خانے بنائے. اس دین سے خوبصورت دین کوئی نہیں ہے. لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے، لوگ آپ کو پیٹھ نہیں کریں گے. آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، لوگ آپ کو چور بولیں گے، بے ایمان بولیں گے. لیکن ادھر بادشاہ کا کوئی پتر ہوگا نا، آپ نماز پڑھائیں گے، جہاں آپ کے پاؤں گے اللہ اس کے سر مار رکھے گا. عزت صرف اس دین کے ساتھ. جو لوگوں نے اس دین کے ساتھ وفا کی ہے نا، اللہ نے ان کے ساتھ وفا کی. امام مالک دیکھیں، امام ابو حنیفہ دیکھیں، سیدی اعلیٰ حضرت دیکھ لیں، امیر المجاہدین دیکھ لیں. آپ عزت صرف دین کے ساتھ. اس دین سے خوبصورت کوئی دین ہے. آپ وفا کریں گے، آپ کے بچے بھی آرام کریں گے، آپ کی نسل بھی آرام کرے گی. مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد قبر میں فرشتے نے قسم سے آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. لیکن وفا نہیں کرو گے تو مارے جاؤ. چند سالوں بعد آپ کی شادی ہو جائے گی اور آپ فارغ ہو کے یہاں چلے جاؤ گے. کچھ پڑھ کے جاؤ گے، کچھ بھاگ کے جاؤ گے. دعا ہے سب پڑھ کے جائیں. یہ بچے کا وقت مجھے یاد ہوتا ہے. مجھے آپ کا وقت میں جب حفظ کیا نا، میری ایک آرزو تھی، میری ماں